السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، امید کی آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عید الاضحیٰ کا وقت آنے والا ہے، بہت سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص سعودی عرب میں رہتا ہے اور وہاں بقرعید کے ایام ہندوستان کے مقابلے میں ایک دن پہلے شروع ہو گئے۔ اب وہ اپنی قربانی ہندوستان میں کرانا چاہتا ہے، جبکہ ہندوستان میں بقرعید کے ایام ایک دن بعد میں شروع ہوئے۔ اب ہندوستان میں رہنے والے لوگ اپنے اس گھر والے کے نام جو سعودی عرب میں رہتا ہے، ہندوستان کے حساب سے تیسرے دن قربانی کرتے ہیں، جبکہ سعودی عرب میں وہ عید کا چوتھا دن ہوگا۔ احناف کے مسلک کے مطابق قربانی کے ایام 3 ہی دن ہیں، تو وہ 3 دن گزر چکے، تو کیا اب اس کے نام سے ہندوستان میں جو قربانی کرائی جائے گی وہ درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ علماء کرام اور مفتیان اعظام کے 2 قول ہیں۔ بعض مفتیان اس بات کے قائل ہیں، اور بعض بڑے ادارے بھی جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، جامعۃ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور بعض دوسرے مفتیان کرام اس بات کے قائل ہیں کہ اس شخص کی قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن دارالعلوم دیوبند نے ایک تفصیلی فتویٰ دیا اور اخیر میں خلاصے کے طور پر یہ بات لکھی کہ صحیح قول یہی ہے کہ اس شخص کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر سعودی عرب میں رہنے والے کسی رشتہ دار نے ہندوستان میں فون کیا جبکہ سعودی عرب میں عید کے ایام ہندوستان کے مقابل میں ایک دن پہلے شروع ہو گئے ہوں، تو پھر ہندوستان میں اس کے نام سے قربانی یا تو ہندوستان کے اعتبار سے پہلے دن کرا دی جائے یا دوسرے دن کرائی جائے، تیسرے دن نہ کرائی جائے، اس لیے کہ ہندوستان کا اگرچہ وہ تیسرا دن ہوگا، قربانی کا دن ہوگا، لیکن جہاں وہ سعودی عرب میں رہ رہا ہے وہاں تو قربانی کے ایام گزر چکے ہیں، تو چوتھا دن شروع ہو گیا۔ اس لیے اختلاف سے بچنے کے لیے متفق علیہ جو صورت ہو سکتی ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے، تو متفق علیہ صورت یہی ہے کہ اس کی قربانی ہندوستان میں یا تو پہلے دن کرا دیں یا دوسرے دن کرائیں، تیسرے دن کرانے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائل بہت پوچھے جا رہے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے حاضر ہوں گا اور تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، تو اس مسئلے کو خاص طور سے ذہن میں رکھیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کی تشویش دور ہو جائے اور ایک ایسے قول پر عمل ہو سکے جو سب کے نزدیک درست ہو، کسی کا اختلاف نہ رہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔